رات گہری تھی۔ مدینہ کی سرزمین خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا فیصلہ چھپا تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ 313 مسلمان، کمزور، کم سامان، اور سامنے مکے کے 1000 مسلح جنگجو۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور غرور کا مقابلہ تھا۔ ایک سوال فضا میں گونج رہا تھا، کیا یہ چھوٹا سا لشکر اس بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے؟ اور پھر ایک لمحہ آیا جب آسمان سے مدد نازل ہوئی، فرشتے زمین پر اترے، اور تاریخ نے وہ دن دیکھا جسے آج ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا۔ یہ جنگ 17 رمضان سن 2 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ابھی کمزور تھے۔ مدینہ میں ان کی نئی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن مکہ کے قریش انہیں ختم کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمانوں کو مکہ میں برسوں تک ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، ان کی دولت لوٹ لی گئی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی قریش کا غصہ کم نہیں ہوا، اور پھر ایک تجارتی قافلے کی خبر آئی۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قافلے کو روکیں گے تاکہ قریش کو ان کے ظلم کا جواب دیا جا سکے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا سفر تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک بن جائے گا۔ مدینہ کی صبح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ۔ ہر 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ یہ لشکر جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ ان کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن دوسری طرف مکہ میں ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان قافلے کو روکنے والے ہیں، تو اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا، اپنے قافلے کو بچاؤ۔ یہ خبر مکہ پہنچتے ہی ہلچل مچ گئی۔ قریش نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا، 1000 جنگجو، 100 گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ۔ ان کا مقصد واضح تھا، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریش کا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو صورتحال بدل گئی۔ اب معاملہ صرف قافلے کا نہیں تھا، یہ ایک حقیقی جنگ بننے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، مجھے اپنی رائے دو۔ سب سے پہلے مہاجرین نے حمایت کا اعلان کیا، پھر انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ الفاظ صرف وعدہ نہیں تھے، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمان بدر کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ایک مقام تھا۔ یہاں چند کنویں تھے۔ پانی کی وجہ سے یہ جگہ جنگ کے لیے اہم تھی۔ مسلمان بدر پہنچے اور کنووں کے قریب قیام کیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے ایک حکمت عملی پیش کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ہم دشمن کے قریب والے کنووں پر قبضہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا۔ پانی پر کنٹرول جنگ میں بہت بڑی برتری تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ بنایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے۔ رات کا وقت آیا۔ اللہ نے مسلمانوں پر ایک عجیب سکون نازل کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس رات بارش بھی ہوئی، زمین مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ 17 رمضان کی صبح 2 لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف ایمان تھا، دوسری طرف تکبر۔ جنگ سے پہلے عرب روایت کے مطابق مبارزہ ہوا۔ قریش کی طرف سے 3 بڑے جنگجو نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ مسلمانوں کی طرف سے نکلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ
اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ مقابلہ بہت شدید تھا۔ چند لمحوں میں قریش کے تینوں جنگجو مارے گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلا بڑا حوصلہ تھا، لیکن اصل جنگ ابھی شروع ہونا باقی تھی۔ جنگ پوری شدت سے شروع ہوئی۔ مسلمان کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا اتنی شدت سے کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کرنے والا ہوں۔ جنگ کا منظر بدلنے لگا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑوں میں فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ قریش کے بڑے سردار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی اسی میدان میں مارا گیا۔ چند گھنٹوں بعد جنگ ختم ہو چکی تھی۔ قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے۔ یہ فتح صرف جنگی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ غزوہ بدر ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ 313 کمزور مسلمان، لیکن ان کا یقین مضبوط تھا۔ انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا، اور اللہ نے انہیں ایسی فتح دی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آج بھی بدر کا پیغام زندہ ہے۔ اگر نیت خالص ہو، اگر ایمان مضبوط ہو، تو چھوٹے وسائل بھی بڑی کامیابی لا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ یقین، صبر اور اللہ پر توکل کی سب سے روشن مثال تھی۔